السلام علیکم جی. محمد اکبر باجوہ. ایک بڑی مشہور فلم ہے, بڑی کمال کی فلم ہے, تھری ایڈیٹس. یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی. عامر خان اور وہ آر مادھون اور وہ کمال کے بمن ایرانی. زبردست فلم, اور مطلب اس میں اسٹوری لائن بڑی کمال ہے, پھر اس میں ہیومر بھی ہے, اس میں ایموشنز بھی ہیں, اس میں لیسن بھی ہے, ایک رولر کوسٹر ہے. اینی ویز اس فلم میں یہ کہا جاتا ہے عامر خان کا جو رول تھا اس میں رینچو کا, وہ جس بندے سے انسپائرڈ تھا وہ لداخ کا رہنے والا کوئی بندہ ہے جو وہاں پر انجینئر ہے, اور اس شخص کا نام ہے سونم وانگ چک. جیسے میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں ہر ایک نے تھری ایڈیٹس دیکھی ہوئی ہے, اور ہر بندہ عامر خان کو جانتا ہے. اسی طرح سے ہر بندہ سونم وانگ چک کو بھی جانتا ہے, جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ وہ کون سا ایسا کیریکٹر ہے کہ جس سے انسپائر ہو کے یہ بڑا زبردست قسم کا رول رکھا گیا. سونم وانگ چک کا میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک انٹرویو دیکھا تھا جس میں وہ کہنے لگے کہ میرے سے انسپائرڈ نہیں ہے وہ فلم. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کثر نفسی میں بندہ, ہیوملٹی میں بندہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی میں تو ہمبلڈ ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن بہرحال چونکہ یہ خبر پھیلی مبینہ طور پہ کہ انہی پہ منحصر ہے وہ کیریکٹر, تو تمام لوگ جانتے ہیں. نام نہ بھی کوئی جانتا ہو تو شکل سب نے دیکھی ہوئی ہے, یہ سب کو پتا ہے. پاکستانی ٹی وی چینلز پہ خبریں چلی کہ یہ وہ بندہ ہے جناب جس پہ تھری ایڈیٹس کا وہ عامر خان کا کیریکٹر بنا تھا. سو خیر, جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہی از این انجینئر. لداخ میں سوشل کام بہت کیے ہیں, واٹر کنزرویشن کا کام ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے کام ہے, بہت سارے اور پھر اس طرح کے موومنٹس کے لیے پہچانے جاتے ہیں. آج کی صورتحال یہ ہوئی کہ آج صبح میرا خیال ہے سورج نکلتے ہی دلی کا علاقہ جنتر منتر, وہاں پر ایک دھرنا جاری ہے. اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جو سونم وانگ چک صاحب ہیں یہ بھی وہیں پر موجود تھے. ہی از اراؤنڈ 60 ایئرز اولڈ. آج صبح پولیس سونم وانگ چک کو وہاں سے گھسیٹ کر لے گئی, ہاسپٹل لے گئی, کیونکہ 21 دن سے سونم وانگ چک نے کھانا نہیں کھایا تھا. ہی واز آن ہنگر اسٹرائک, بھوک ہڑتال پہ تھے, تو علاج کے نام پر اسپتال پہنچا دیا گیا. اٹھایا کیسے گیا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کیس ہے, اور آپ کو اس میں پیرللز نظر آئیں گے یہاں بھی وہاں کے ساتھ. وہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اور وہ یہ کہ جناب پولیس پہنچی وہاں پہ بھیس بدل کے. بھیس کیا بدلا جناب, میڈیکل عملے کا بھیس بدل لیا, اور کٹس وغیرہ ہاتھ میں تھیں. تو چونکہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ تھے وہ رزسٹ نہ کریں, تو لگا یہ شروع میں جو بعد میں نے انٹرویوز دیکھے سنے, اسٹوڈنٹس کو یہ لگا کہ جیسے اسپتال کا عملہ ہے, میڈیکل چیک اپ کے لیے آیا ہے, اور تشویش ہے کہ جناب طبیعت نہ خراب ہو جائے تو چلو حال حوال پوچھ لیتے ہیں. لیکن ادھر جا کے انہوں نے سفید چادریں نکالی, وہ پتہ چلا پولیس والے تھے, اور پھر پولیس بھی آگے اسٹیج کے اوپر, اور انہوں نے جناب وہاں سے سونم وانگ چک جو ہیں اٹھا لیا ان کو, اور اٹھا کے کہیں قریب کے کسی ہاسپٹل نہیں لے کے گئے, وہ 8 کلومیٹر کسی دور ایک ہاسپٹل لے گئے. ریاست جب آپ کو اٹھاتی ہے تو اکثر وہ آپ کی بھلائی کے لیے اٹھاتی ہے. یہ بات میں پہلے یہاں پہ کلیئر کر دوں, میرا اٹھائے جانے سے کوئی اعتراض نہیں میں اس کے اوپر کر رہا, لیکن پہلے مسئلہ سمجھ لیں. وہ یہ کہ انڈیا میں مہینوں سے سٹرائک چل رہی ہے, تحریک بلکہ میں اس کو کہوں گا. ایک جو تحریک وہاں پر بپا ہے وہ ہے میسو پیپر لیکس ہوئے وہاں پہ, خاص طور پہ میڈیکل ایگزامینیشن کے چیٹنگ کے سکینڈل سامنے آئے. نیٹ یو جی ایک ایگزام ہے وہاں پر, اس پر لاکھوں بچوں کا مستقبل ٹکا ہوا ہے. جب بار بار پرچے لیک ہوئے تو بہت سے وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے مایوس ہو کے جان تک دے دی, خودکشی کر لی. ٹائمز آف انڈیا نے جو رپورٹ کیا ہے وہ ہے کہ کم از کم 11 سے 12 اسٹوڈنٹس نے خودکشی کی. آپ سوچئے غصے کا, مایوسی کا عالم کیا ہوگا. اور پھر یہ ایک تحریک چل رہی ہے. یاد کیجئے کہ اسی غصے میں ایک نوجوان تحریک اٹھی, وہ کاکروچ جنتا پارٹی, جس کو بنانے والا ایک کمپیوٹر کے اوپر وہ پارٹی بنی, وہ باہر سے بیٹھ کر بنی, لیکن ملینز آف یوتھ سبسکرائب ٹو دیٹ پارٹی. وہ بنی تو ایک سیٹائر کے طور پہ تھی, لیکن بہرحال وہ اب ایک پریکٹیکل فارم بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر لے رہی ہے. اینی ویز مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ بڑا سیدھا سا ہے ان کا, اور وہ یہ تھا کہ جو ایجوکیشن منسٹر ہے جس کے انڈر یہ سب کچھ ہوا ہے وہ ریزائن کرے, استعفیٰ دے. جو امتحان کروانے والا ادارہ ہے, جو کنڈکٹ کرواتا ہے امتحان, وہ بھی جواب دہ ہو. اچھا, یہ جو سونم وانگ چک ہیں وہ اس میں اپنے لداخ کے مطالبے سمیت شامل ہو گئے, اور وہاں پر وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئے. اور ریڈ سم ویئر انہوں نے کہا کہ 6 ہفتے تک میں ہڑتال کروں گا یا میں مر جاؤں گا, وچ ایور کمز فرسٹ. سو 21 دن تک کھانا نہ کوئی بندہ کھائے تو طبیعت تو ظاہر ہے ایک معاملہ تو رہتا ہے. لیکن خیر اس میں معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص ملنے نہیں آیا. ان کے جو مطالبات ہیں کسی نے نیگوسیشن کرنے کی کوشش تک نہیں کی. مودی جی کی گورنمنٹ سے کوئی سٹینوگرافر تک نہیں آیا کہ کسی طریقے سے کوئی بات چیت کی جائے. بات چیت میں بلیو نہیں کرتی طاقتیں یوزلی, اور آج کل تو یہی معاملات چل رہے ہیں ہر طرف.
تو انہوں نے پھر اگلا ایک اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ 20 جولائی کو مانسون سیشن ہے تو ہم سب پارلیمنٹ کی طرف مارچ کریں گے. اور مارچ سے 2 دن پہلے آدمی ہاسپٹل پہنچ گیا. اس کے پیچھے ریزن وہ یہ ہے کہ مختلف کسان تنظیموں نے اسپیشلی کانگریس, جو کہ اپارٹ فرام کسان تنظیمیں, کانگریس اور دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, انہوں نے بھی اعلان کیا کہ وہ اس میں ساتھ دیں گے اسٹوڈنٹس کا اور ان اے وے سونم وانگ چک کا. تو سب اپوزیشن کی جماعتیں تقریباً اکٹھی ہو گئیں. پھر اس کہانی میں کافی انٹرسٹنگ واقعات آپ کو اور نظر آئیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی, وہ آپ کو بڑے جانے پہچانے لگیں گے. یہ آج صبح سونم وانگ چک کو جس طرح سے اٹھایا گیا, جس طرح سے وہ پریٹینس میں وہاں پہ پولیس آئی اور سب معاملہ ہوا, لیکن ایک رات پہلے جو دلی کا پولیس سربراہ تھا نا, پولیس کمشنر جو ہے وہاں کا, اس کو چینج کیا گیا. انڈیا میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ دا نیو مین پوسٹڈ ایز کمشنر آف پولیس دہلی, وہ امت شاہ کا اپنا بندہ ہے. پہلے والا قیاس کیا جا رہا ہے, انفر کیا جا رہا ہے کہ بات نہیں مان رہا تھا, اس کو ہٹا دیا گیا, اپنی مرضی کا بندہ لایا گیا اور اس نے وہی کیا جو اس کو آرڈرز تھے. سو خیر وہ جو نیا افسر آیا, اس نے اگلی صبح ہی آ کے وہ جو وانگ چک صاحب ہیں ان کو چک لیا, میرا مطلب ہے شفٹ کر دیا, جیل شفٹ کر دیا. اب عدالت کا بھی ایک حکم ہے, اس میں عدالت کے حکم کا حوالہ بھی موجود ہے کہ جناب یہ دیکھیں سب کچھ ایوری تھنگ از آن پیپر. اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ آفیسر جس کو چینج کیا گیا اور نیا آفیسر جو لگایا گیا, یہ پیورلی اس کام کے لیے ہی لگایا گیا تھا. گورنمنٹ کہتی ہے کہ جناب یہ تو ڈاکٹروں کا مشورہ ہے, یہ تو عدالت کے حکم پہ ہوا ہے. اچھا, اس سے پہلے انا ہزارے نے ایک دور میں بھوک ہڑتال کی تھی, ان سے بات چیت بھی ہوئی تھی, مذاکرات بھی ہوئے تھے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, دس از مائی ایگزیکٹ پوائنٹ ناؤ. میں اسی کے اوپر, یہ اسٹوری ہے لیکن یہ میرا ٹاپک نہیں ہے ایگزیکٹ, جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. یوتھ کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایوری ویئر, اور جو لوگوں کا خیال ہے بلکہ جو خام خیالی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. سو خیر عدالت نے ایک آرڈر دیا, عدالت میں بھی کہ جناب یہ کھا نہیں رہے, تو بات چیت کوئی نہیں کرنے جا رہا. عدالت اچانک جو ہے نا ہائی کورٹ وہ دے دیتی ہے حکم کہ جناب ان کی طبیعت جو ہے نا ان کو ٹھیک کرنی ہے, تو ڈاکٹرز کا یہ مشورہ ہے کہ ان کو کھانا چاہیے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کورٹ نے, عدالت نے وہاں پر سرکار کی معاونت کی, یہ صاف نظر آ رہا ہے. یہاں پہ بھی آپ کو کچھ پیرللز نظر آئیں گے. عدالت اتفاق ہو گیا جناب, وہاں بات کرنے کوئی نہیں جا رہا, ایک پریشر بلٹ ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیشن آ رہا ہے اور ہم مارچ کریں گے ٹورڈز پارلیمنٹ. اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور اچانک عدالت کو بھی حکم یاد آ جاتا ہے. خیر اینی ویز وہ ہاسپٹل پہنچا دیا گیا. ہاسپٹل پہنچایا تو وہاں پر وانگ چک جو ہے ان کی بیوی ہیں, ہز وائف گیتانجلی ان کا نام ہے, اور وہ خود ایک تعلیمی ادارے کی شیز فاؤنڈر. اور اس خاتون کو میں نے وہ شارٹ دیکھا اس خاتون کا اس پہ یوٹیوب پہ, سر عام اسے یہ کہنا پڑا اس خاتون کو کہ میرے شوہر کو کچھ نہ دیا جائے, مطلب دوائی یا خوراک وغیرہ نہ منہ سے کچھ دیا جائے, نہ ڈرپ کچھ دی جائے, جب تک ہماری ان کے اپنے ڈاکٹروں کی رضامندی شامل نہ ہو. ہم اگر اس پہ کنسنٹ نہ رکھتے ہوں تو یہ ان کو ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہ دیا جائے, ان کا رائٹ ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے, اف یو نو واٹ آئی مین. خیر ایک بیوی کو پبلک پلیٹ فارم پہ یہ پوچھنا پڑا وہاں پہ کہ اس کے شوہر کو دیا کیا جا رہا ہے, کون سی دوائی دینے لگے ہو, یہ اس کا قانونی حق ہے. لیکن خیر کسی نے نہیں پوچھا. پھر وہی میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا, ایک جانا پہچانا منظر آپ کو لگے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو حیرت بھی نہیں ہو رہی ہوگی. یہاں بھی نوجوانوں کا ایک لیڈر ہے جن کے اپنے گھر والے وکیل, ڈاکٹرز, زمانہ گزر چکا ہے کہ وہ یہ تک جان نہیں پائے کہ وہ کس حال میں ہیں جیل میں. یہ تو دور کی بات کہ مرضی کا علاج ہو جائے. اب میں گزارش یہ کروں گا کہ آدمی سے یعنی کہ شخصیت سے ذرا نظر ہٹا لیجیے اور ہجوم کی طرف دیکھیے, کراؤڈ کی طرف دیکھیے, وچ از دا یوتھ. لیڈر بدلا جا سکتا ہے. اب دیکھیں نا, ایک آدمی اسپتال گیا تو اس کی بیوی, اس نے مائک پکڑ لیا, وہ بول رہی ہے, وہ کاکروچ پارٹی کا جو بانی ہے, میں نے ٹویٹ پڑھی, اس نے کہا جی اب میں بھوک ہڑتال ابھی سے شروع کر رہا ہوں, اور مارچ کے لیے پارٹی کے دعوے کے مطابق یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی, وہ کہہ رہے جناب کہ 1.5 لاکھ لوگ اپنا نام لکھوا چکے ہیں. دیٹس اے ہیوج نمبر. لیکن آن گراؤنڈ کتنے آتے ہیں, تحریک کا کیا بنتا ہے, وہ بات کی بات ہے. تحریک کامیاب ہوتی ہے, مطالبہ پورا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو, میں یہ بات ہی نہیں کر رہا. اصل بات یہ ہے کہ یہ نوجوان نسل کیا ہمیشہ سے یوں ہی طاقت سے قابو کرتے رہیں گے, حکمران کر پائیں گے, یہ میرا اصل سوال ہے. پہلے تو یہ دیکھ لیجئے, کچھ نمبرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ نسل ہے کتنی بڑی. صرف اگر انڈیا کی بات کریں تو وہاں پر جو میڈین ایج ہے وہ 29 ایئرز ہے. درمیانی عمر جو ہے نا, پوری آبادی میں جو درمیانی عمر ہے وہ 29 29 سال ہے. آدھا ملک
25 साल से 25 ईयर्स से नीचे है। दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन, नौजवान आबादी इस मुल्क में है, इंडिया में है। पाकिस्तान और भी ज्यादा जवान है। कैसे? दरमियानी उम्र जो जहां पर मीडियन एज है वो 20 के आसपास है, 20 के आसपास है। 2/3 आबादी 30 ईयर्स से कम है। 2/3 का मतलब है, आप इसको कर लीजिए, कम से कम 66%, 50% से कहीं ज्यादा, 66%। 25 करोड़ का 66% निकाल लीजिए, मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है, खैर एनीवेज एक बहुत ह्यूज नंबर है। 2/3 आबादी पाकिस्तान की 30 साल से कम उम्र है, और सिर्फ 15 से 29 के लगभग, जिसको आप कहें ना, वो 67 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। इतने यूथ, इतनी ज्यादा। आधे से ज्यादा मुल्क जब नौजवान हो, तो नौजवानों को काबू करना जो है ना, वो किसी एक साइड को संभालना नहीं, पूरे मुल्क को दबाने की जैसी कोशिश हो जाता है। आप एक एहतजाज समझ रहे हैं, ये यूं का मामला नहीं है। एक पार्टी समझ रहे हैं, यूं का भी मामला नहीं है, यकीन कीजिए। और गुस्सा किस चीज का है? नौजवानों को गुस्सा किस चीज का है? हर जगह पर नौजवानों को गुस्सा इस चीज का है क्योंकि हिसाब उनका पूरा नहीं होता। हिसाब क्या नहीं पूरा होता? जो वादे उनके साथ होते हैं वो पूरे नहीं होते। पाकिस्तान में सिर्फ हर साल करीब 40 लाख नौजवान जो है ना, वो काम की उम्र को पहुंच जाते हैं, वेयर दे आर रेडी टू जॉइन द वर्क फोर्स। जॉब्स नहीं है, नौकरियां बहुत कम है, उससे उससे काफी कम है, मेरा ख्याल है 10 लाख के करीब। 40 लाख आ रहे हैं और 10 लाख के करीब नौकरियां। ये फिगर है अभी ताजा, हो सकता है इससे भी कम हो। व्हाइट कलर जॉब्स तो उससे भी शायद ज्यादा कम होंगी, होंगी भी तो उनमें सैलरीज कितनी होंगी, ये सब आपके सामने है। इंडिया के अंदर ये एक एग्जाम जिसका मैंने जिक्र आपके सामने किया, नीट यूजी जो है, इस एक इम्तिहान के चंद हजार सीटों के लिए लाखों लोग बैठते हैं, लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, लाखों नौजवान बैठते हैं, और फिर पर्चा लीक हो जाता है। गुस्सा एक लीक पर नहीं है, एक लीडर पर नहीं है, उस वादे पर है जो पूरा नहीं हुआ। ये बात ध्यान में रखिए। सो 11,000 करोड़ का 11 अरब जहाज खरीद लें स्टूडेंट्स में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बाइक तकसीम कर दें, नौजवानों का गुस्सा ठंडा हो जाता है? सादा सा सवाल है, मेरा तो नहीं ख्याल। अच्छा, वोट चोरी करके बाद में लैपटॉप दे दें तो सब साथ मिल जाते हैं? हो सकता है मिल जाते हो जी। एहतजाज का आप हक किसी को ना दें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। धमकियां भी मिलती हों, धमकियां मिलती हों कि जो जिसने ये एहतजाज किया उसका मुस्तकबिल तबाह कर देंगे, या आपके इंटीरियर मिनिस्टर धमकी दे चुके हैं बाकायदा। बाकायदा मैं हैरान हूं, यूथ को धमकी दे चुके हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, केस हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलेंगे, हम ये कर देंगे। ये नौजवानों को धमकी है। पर्चे तो बहुत सारों के ऊपर किए हैं, केसेस एफआईआर बहुत सारों के ऊपर हुई हैं, जेलों में भी काफियों को डाला है, लेकिन ये कब तक चलेगा मामला? सवाल ये है। सो गुजारिश सिर्फ ये है कि वो जो फिल्म जहां से मैंने बात शुरू की, उसका टाइटल था 3 इडियट्स, और जरा याद करें आप उस फिल्म में असल इडियट कौन था। उसमें वो निजाम असल इडियट था जिसे यकीन था कि डर से जो दिमाग है उनको चलाया जा सकता है, डर से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। couldn't control them। द थ्री जो प्रोटैगनिस्ट थे उसके फिल्म के, वो इडियट नहीं थे, वो निजाम इडियट था बुनियादी तौर पर। आज जिस आदमी से मुबैना तौर पे, फिर अगेन चले मैं कहता हूँ, वो फिल्म मुतासिर हुई थी, मुतासिर होके बनी, यानी कि सोनम वांगचुक, उसे सुबह सुबह घसीटा जाता है, तो असल इडियट कौन है? जिसके साथ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, हजारों स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं ऑन ग्राउंड, और ओवरऑल वैसे मिलियंस के अंदर होंगे। और जो सब मामला है वो देखा होगा वहां पे भी सबने, जो दो साहिबान वहां पर मुल्क चला रहे हैं, एक अमित शाह है, मोदी जी हैं, और उन्हें यकीन है कि जनाब नौजवानों को ताकत से रोका जा सकता है, जैसे बाकी सबको रोका जा रहा है, जैसे बाकी ऑपोजिशन को। आप किसानों के साथ क्या मामला, क्या सलूक हुआ, वो भी सबके सामने है। तो ख्याल ये है कि इनको भी रोका जा सकता है। तो साहिबान को छोड़ देते हैं, अभी हम जरा निजाम की बात कर लेते हैं। निजाम से मुराद मेरी ये कि जो रियासती निजाम है, यही स्क्रिप्ट जो है ना, ये इधर भी चलाने की भरपूर कोशिश होती है, लेकिन खुदा का खौफ करें, ये चलेगा नहीं, मुमकिन नहीं है चलेगा। आपको अंदाजा नहीं है कि जमाना बदल चुका है। मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूं, जो लोग अभी तक सोचते हैं कि एक तरफ स्ट्रिक्ट धमकियां, राइट्स ना देना, देने के काबिल ना होना, और फिर उसके बाद ये भी कहना कि जनाब यूथ हमारे साथ हो। यूं नहीं होता, जमाना बदल चुका है। आज नहीं तो कल इन नौजवानों की बात कहां कहीं पर भी वो माननी पड़ेगी, दुनिया भर को माननी पड़ेगी। इमरान खान को आप इक्वेशन में से अभी फिलहाल आउट कर देंगे, जनाब हम इमरान खान की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, इस तस्वीर में ना रखें। सोनम वांगचुक को भी निकाल के साइड पे रख देंगे, चलें जी हम उनकी भी बात नहीं कर रहे। बात माने बगैर, वादा पूरा किए बगैर इन निजामों की बचत नहीं होगी, सूनर और लेटर। और वो वादे से मुझे याद आया कि कल एक खबर मिली जनाब, वो जिस वादे की मैं बात कर रहा था कि पूरा नहीं किया जाता, खबर ये मिली कि $1 अरब की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आ गई है।
پھر 2 روز پہلے پتہ چلا کہ گندم اگانے والا ملک ہے، زرعی ملک ہے، زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اور 2 مہینے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ جناب سرپلس ویٹ موجود ہے یہاں پہ، لیکن اب وہ اجلاس ہوا، اس میں کہہ رہے ہیں جناب 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے نا وہ ہم نے امپورٹ کرنی ہے، ناگزیر ہو چکا ہے یہ۔ دوسرے صوبوں کو گندم جانے سے روکی ہوئی تھی، یہاں پہ کسانوں سے گندم اس ریٹ پر خریدی نہیں ہے، اس کے بعد یہ سب معاملہ ہے۔ اچھا، بنیادی ایک سہارا بیچ میں جو جہاں سے بہت بڑی بچت ہو رہی ہے وہ ریمیٹنسز ہیں جو پاکستانی ملک سے باہر ہے، $40 ارب، لیکن وہی اگین ان کی وجہ سے ہلکی پھلکی بچت رہتی ہے۔ نوجوانوں کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ خاک پورے ہو رہے ہیں، تو بات بڑی سادہ سی ہے، اوپر سے ڈنڈا ڈولی بھی آپ تیار رکھیں کہ جناب کوئی بولے نا، ایسے نہیں چلتا حضور۔ اسی لیے میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا سوچنے والا جو بھی نظام ہے نا وہ ایڈیٹ ہے۔ 2 ایڈیٹس تو میں دیکھ رہا ہوں، 2 ایڈیٹس۔ نظام سونر اور لیٹر دیکھ لے گا کہ اس کا حل، اس کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ کہاں پر جا کر منتج ہوگا یہ نظر آ جائے گا۔ اور زیادہ عرصے کی بات بھی نہیں ہے یہ، اتنی بڑی فورس نوجوان، اتنی بڑی تعداد میں، یو کین ناٹ اسٹاپ دیم، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک پیج پر آنا پڑے گا تب صورتحال ٹھیک ہوگی، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور یہ میں ایک اور بات اس میں کلیئر کر دوں، جو ایسا سوچتے ہیں وہ نظام ایڈیٹ ہے میری نظر کے اندر، اور ایڈیٹ کوئی گالی نہیں ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں میں نے خیر مجھے تو پتا ہے کہ اس کا یہ گالی نہیں ہے، تو میں نے خیر اس کا ایگزیکٹ مطلب نکالا کہ یار کیا وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اس میں لکھا ہوا، آپ خود بھی دیکھ لیجیے گا، اس میں لکھا ہوا ہے اے پرسن آف سب نارمل انٹیلیجنس، مطلب ایک بندہ جس میں اتنی انٹیلیجنس بھی نہ ہو کہ جتنی ایک نارمل بندے میں ہوتی ہے۔ اور ایسی صورتحال جو اس وقت ہے پوری دنیا کے اندر، جس کو تمام دنیا مان رہی ہے کہ جناب نوجوان اور ایک جو یوتھ بوم ہے، خاص طور پہ پاکستان، انڈیا اور دیگر چند ممالک جیسا پوری دنیا میں نہیں ہے خیر، تو وہاں پر اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ یہ نارمل کامن انٹیلیجنس ہے، یہ کامن سینس ہے۔ سو اے پرسن آف سب نارمل انٹیلیجنس، جس میں یہ بھی نہ ہو، سب نارمل انٹیلیجنس بھی نہ ہو، یا سب نارمل ہو انٹیلیجنس جس کے اندر، وہ ایڈیٹ ہی ہوگا نا۔ تو کوئی ایسا بندہ ہی سب نارمل انٹیلیجنس رکھے گا نا کہ جس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ ہونے لگا۔ یہ دور نوجوانوں کا ہے، ان کی مرضی کو زیادہ دیر روکا نہیں جا سکتا، ان کی بات کو زیادہ دیر ٹالا نہیں جا سکتا، ان سے کیے گئے وعدے زیادہ دیر تک ادھورے نہیں رکھے جا سکتے۔ 3 ایڈیٹس جو فلم تھی، جاتے جاتے میرے ذہن کے اندر وہ آ گیا، اٹ اینڈڈ ود، وہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا اس کا، آل از ویل۔ تو یہ جو نئی فلم ہے نا 2 ایڈیٹس، اس کا اختتام ہے ابھی تک آل از ناٹ ویل۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔